بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 190 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حافظوا پابندی کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاة الوسطى اور درمیان والی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے للہ اللہ کے لیے، قانتین اس حال میں کہ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، پابندی کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں کہ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، پابندی کرو۔ دوسری بات، خاص طور پر بیچ کی نماز۔ تیسری بات، اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ بزرگان محترم، نمازوں کی پابندی کرو کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی وہ نمازیں جو دن اور رات میں فرض کی گئی ہیں اس نام پر کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لی اور ظہر چھوڑ دی، مغرب پڑھ لی اور عصر چھوڑ دی، بلکہ ان 5 نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ فجر کے وقت تم گہری نیند میں ہو، جب بھی اس نماز کے لیے اٹھ جاؤ اور نماز فجر ادا کرو۔ ظہر اور عصر کے وقت تم ملازمت اور کاروبار میں یقیناً مصروف رہو گے یا کھانے پینے اور قیلولہ کرنے میں مگن رہو گے، مگر یاد رکھو کہ اس ملازمت سے بہتر نماز اور کاروبار اور ملازمت کے بہانے تم نماز سے غافل مت رہو۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ فجر ہو، مغرب ہو، ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو۔ مغرب کے وقت تم کاروبار میں مصروف رہو گے، منڈی کا وقت ہے، بازار کا وقت ہے، مجمع کا وقت ہے، لیکن یاد رکھو جو کاروبار تم کر رہے ہو اس کاروبار کا نفع اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ چھوڑو اپنی دکانیں اور چلو نماز کی طرف، نفع اور کامیابی تو اسی نماز میں ہے۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی اس وقت میں تمہارے کاروبار میں نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی نماز کے ادا کرنے میں ہے۔ عشاء کے وقت تم تھک ہار کر گھر میں بیٹھے رہو گے، مگر مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہوگی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اٹھ جاؤ، سستی کو بھگا دو اور کہہ دو کہ غفلت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور نماز کے لیے چل پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلا دی کہ درمیان والی نماز کی پابندی کرو۔ احادیث صحیحہ میں صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز، اس نماز کا بطور خاص حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ وقت عموماً کاروبار کا ہوتا ہے اور کاروبار کے وقت کاروبار چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے جانا بعض مرتبہ گیرا محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس نماز کی پابندی کا بطور خاص حکم دیا گیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور ایک آگے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ عاجزی اختیار کے ہوئے ہو۔ سارے گھونٹ کو دور کرو، اپنی حیثیت کو چھوڑو، رب کی شان، رب کی طاقت، رب کی قدرت، رب کا جلال، رب کا جمال اور رب ذوالجلال کی ساری صفات کو ذہن میں رکھ کر اس کی بڑائی اور کبریائی، اس کی پاکی بیان کرو، اسی کی تعریف میں لگو، اپنے آپ کو عاجز بنا دو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اللہ کے بندے ہو، بس کمزور بندے ہو، محتاج بندے ہو، فقیر ہو، محتاج ہو۔ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، محتاج ہو، محتاج کے محتاج۔ اس لیے پروردگار کے سامنے جب تم کھڑے ہو جاؤ، عاجزی کی طاعت کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین، غرور کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، اپنی حیثیت کو نیچے رکھو، رون دو اپنے سارے حیثیت کو، غرور کو نکال کر پھینک کر پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، پھر ہمیں نماز میں خاموشی کا حکم دیا گیا اور آپس میں بات کرنے سے روک دیا گیا۔
رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور نمازوں کی پابندی کرنے کی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز بنا کر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.